آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل 18 باب 10ویں آیت سے 20ویں آیت۔ خدا کی بھیڑ کو اکٹھا کرنا کیا ہے؟ خدا کی بھیڑ کو اکٹھا کرنا۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ تیرے حضور میں آئے، تیری عبادت کرے، کلام کے بعد غور کرے۔ خداوند سمجھنے میں مدد فرما اور اپنانے میں برکت دے، تاکہ کام چلن کے ذریعے سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے تیرے لوگ بن جائے، یسوع کے نام میں آمین۔ متی کی انجیل 18 باب 10ویں آیت سے یوں شروع ہوتی ہے، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں، اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے اور وہ آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ آج تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے اس کے لیے ہو جائے گی۔ کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام ہمیں سکھا رہے ہیں کیا؟ چھوٹوں میں سے ان کسی کو ناچیز نہ جاننا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہر ایک کو اہم جاننا۔ ہر ایک کو اہم جاننے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ گناہ کرے تو کیا کرے؟
اس کو بچائے. گناہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے سے محروم ہو جائے گا. وہ بچ نہیں سکیں گے. اس کو بچانے کے لیے اینجل عیسیٰ اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے. کھڑے ہو جاؤ. کل تو ہم شکل والا منہ کھول کے سو رہے تھے, آج خود سو رہے ہو. ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں, سامنے بیٹھے ہوئے, ساتھ بیٹھے ہوئے, کچھ بھی ہو. چھتوں میں سے کسی کو ناچیز جان یا نہ جان, ناچیز جانو یا نہ جانو, نہ جانو, مطلب بچانے کی کوشش کرو. آج کا کلام یہ بتا رہے, اگر تیرا بھائی تیری گناہ کرے تو کیا کرے؟ جاؤ خلوت میں اس کو کیا کرو؟ سمجھاؤ. بات کرنے کا مطلب یہی ہے, سمجھانا. اگر نہیں سنے تو کیا کرو؟ ایک دو اور لے کے جاؤ, اس کو سمجھاؤ. اگر وہ بھی نہیں سنے تو کیا کرو؟ کلیسیا کو بتاؤ. اور کلیسیا کی بھی نہیں سنے تو کیا کرو؟ غیر قوم والے, محصول لینے والے جان. یعنی آخری جو حصہ بتایا گیا ہے کلیسیا, یعنی کلیسیا کی خدمت بتایا گیا ہے. گناہ کرنے والوں کو سمجھا کے گناہ سے بھاگے. یہ چھتوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا, اہم جاننا, اہم جان کر سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بچاؤ. کیوں؟ خداوند کیا فرما رہے ہیں؟ خداوند کیوں آئے؟ 11ویں آیت میں, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. ڈھونڈو اور نجات دلاؤ. آج کا حوالہ یہ یسوع کا کام بتایا گیا ہے, ڈھونڈو اور نجات دلاؤ. وہ نجات دینے کے لیے آیا, تو ہم تو نجات دینے والا نہیں ہے نا. نجات دینے والا یسوع کے بارے میں تعارف کرانا ہے. میرا اور آپ کا کام ہے یسوع کو تعارف کرانا. اور یسوع کا کیا کام تھا؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ کے نجات دینے کے لیے آیا. تو ایک دو اتفاق کرے. کس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے؟ یسوع کی خدمت پر اتفاق کرنا چاہیے. اتفاق کرنا بہت کچھ ہو سکتا ہے. اتفاق کرنے کا مقصد چور کرنے کے لیے, کوئی چھڑانے کے لیے اتفاق کرے. کیا یسوع اس میں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ 2 یا 3 میرے نام پر اکھاتے ہو. تو یسوع کے نام پر اکھاتے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اتفاق کرنا ہے. خداوند نے بتایا, کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکھاتے ہو. یسوع کے نام پر اکھاتے ہونے سے مراد یہی ہے, یسوع کی مشن کو پورا کرنے کے لیے اکھاتے ہونا ہے. اور یسوع کی مشن کیا بتایا آج کے حوالے میں؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈو اور نجات دو. یسوع کے نام پر اکھاتے ہونے کا مطلب یہی. اور تفصیلاً کیا بتایا؟
بتایا کیا؟ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، ٹھیک ہے؟ گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ کھوئے ہوئے، وہ بھٹکے ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا ممبر کتنا ہے آج؟ کتنا آج؟ 64. کل کتنا تھا؟ ہاں 65. ایک کھوئے ہوئے. بے شک وہ تو گھر گئے لیکن گروپ میں سے چلا گیا ہے کھوئے ہوئے. اس کو تلاش کرنا. گناہ کرنے کا مطلب ہے ہمارے ساتھ تو ہے، گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھوئے ہوئے لوگ ہیں. تو کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے کیا کرو؟ اس کو سمجھاؤ. اگر نہیں سنے تو ایک دو اور لے کے جاؤ اور اس کو سمجھاؤ. اگر اس کو بھی نہیں سنے تو کیا کریں؟ کلیسیا کو بتاؤ. یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بچانا ہے، بچانا. گناہ نہ کرو، بچانا ہے. اور اس کو کس طرح سمجھایا؟ حقیر نہ جانے. ان چھوٹوں میں سے کسی کو کیا کرو؟ چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا. ناچیز جانیں گے تو کیا ہوگا؟ کھو گیا، کھو گیا بس. قیمتی چیز کھو گیا تو آ کے بتاتے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کو تلاش کرتے. آج کے کلام سے سیکھنے کی بات ہے کہ یسوع کے مشن کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں. 2 یا 3 اکٹھے ہو یسوع کے نام میں. یسوع کے نام میں اکٹھے ہونے کا مطلب یہی ہے یسوع کے مشن کو اپنانے کے لیے. یسوع کا مشن کیا بتایا؟ کوئی وہ کو ڈھونڈے اور نجات دے. ایک جملے میں یہی ہے کہ نجات دینے کے لیے آیا. یسوع کیا کرنے آیا؟ نجات دینے کے لیے آیا. اور وہ کام کس کو سونپا؟ مجھے اور آپ کو سونپا ہے. اور مجھے اور آپ کے گروپ کو کیا بولیں گے؟ کلیسیا. ایک کلیسیا ہے. اس مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا کلام یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو کیا کرو؟ اس کو ڈنڈا مارو. یہی ہے نا؟ نہیں تو کیا ہے؟ ہاں اس کو اس کے پاس جا کر اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے؟ سمجھا کر کیا کرنا ہونا؟ کامیاب ہونا. کامیاب کا مطلب ہے کیا؟ نجات دلائے. ہاں نجات. یہ کام کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ جواب صحیح طرح نہیں آ رہا. Yes, sir. حقیقی زندگی کی کتاب کو پڑھیں گے. خدا کی بھیڑ کو اکٹھا کرنا. اچھا چرواہا 10ویں آیت سے 14ویں آیت کا حصہ ہے. یسوع کمزور اور غریب کی
دیکھ بھال کے موضوع کو جاری رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ فرشتے خدا کے ہر فرزند کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک مختصر تمثیل سناتا ہے جس میں ایک چرواہا خوش ہوتا ہے جب وہ ایک بیر پاتا ہے جو بھٹک گئی ہو۔ چرواہے کی لگاتار تلاش خدا کے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بچایا، ہمارے دل شکر سے بھر جانے چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک بو کھوئی ہوئی پھیر رہا ہے اور خدا خوشی ہے کہ ہمیں ڈھونڈ کر گلہ میں واپس لایا کیا۔ ہمیں بھی اس کے جیسا دل رکھنا چاہیے، ان لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو بھٹک گئے، ایمان میں جدوجہد کر رہے ہیں یا جو ابھی اسے نہیں جانتے، اور انہیں خدا کی محبت کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ ایک لمحہ نکالیں اور تصور کریں کہ یسوع وہ چرواہا ہے جو 99 کو چھوڑ کر آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ خدا کون سی کھوئی ہوئی بیر آپ کو واپس لانے کو کہہ رہا ہے۔ دوسرا ٹائٹل ہے 15ویں آیت سے 20ویں آیت کے گناہ کا سامنا کرنا۔ یسوع تعلقاتی تنازع اور گناہ سے نمٹتا ہے۔ پہلے اس شخص سے جو بات کریں، اگر وہ سنتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اگر نہیں سنتا تو ایک یا دو اور لوگوں کو شامل کریں تاکہ مدد اور حفاظت ہو۔ آخر میں اگر ضروری ہو تو تمام ایماندار شامل ہو سکتے ہیں۔ یسوع کی 2 یا 3 ایمانداروں کی اتفاق رائے پر بات آج کے دعائیا عبادات سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن جور یہ ہے کہ گناہ کو سنجیدگی سے لیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ یہ کسی کی زندگی یا چرچ پر اثر انداز نہ ہو۔ آپ کے چرچ میں تعلقاتی تنازع اور گناہ کو کیسے حل کیا جاتا ہے، غور کریں کہ آپ کسی طرح مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے۔ چھوٹوں میں سے کسی کو نہ جاننے کے لیے فرمایا گیا۔ ہم سب اپنی اہمیت کو اس کے برابر دوسروں کی اہمیت کو پہچاننے والے بنا دے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی مشن کو، جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ کے نجات دینے کے لیے آئے، اس مشن کو آگے بڑھنے میں مدد فرما، تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کی خدمت کرنے والے خادم خادمہ بن سکے۔ آج کے دن کے لیے برکت چاہتے ہیں، پڑھائی میں دھیان لگا کر
करने के लिए मदद फरमा। अगले हफ्ते में इम्तिहान शुरू होने को है, तैयारी में मदद फरमा, अक्ल और दानाई दे, सेहत भी तंदुरुस्त दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर, हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेराई है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, निफाकत और हिफाजत अब सबों के साथ और उन ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।